السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں، تقوی کے نظام میں زندگی گزاریں، معاملات زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی سے باہر انسان کی زندگی مکمل تباہ ہے اور نابود ہے، اور اس کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ انسانی نسل جو مختلف تشخصات اور مختلف پہچان رکھتی ہے، تقسیم طبقات میں اس کی ہوئی ہے، لیکن تمام انسانی طبقات بے تقوی زندگی گزار رہے ہیں، کلمہ گو بھی اور غیر کلمہ گو۔ تقوی کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا، لاگو نہیں کیا، جس کی وجہ سے زندگی کا ہر پہلو تباہی کا شکار ہے، اخلاقی طور پر، عملی طور پر، معنوی طور پر، مادی طور پر۔ اور فساد فحشا کے خوگر نسل ہے، جنہوں نے فساد و فحشا کو ذہنی طور پر ایک تہذیب کے طور پر، ایک طرز زندگی کے طور پر قبول کر لیا ہے اور اپنے آپ کو اس میں غرق کر دیا ہے، اپنے آپ کو اس میں مکمل طور پر ملوث کر دیا ہے۔ اور یہ خطر، یہ پیشگوئی و یہ پیش بینی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہوئی تھی کہ انسان اس صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کو فساد احاطہ کر لے اور یہ ذہنی طور پر فساد کو قبول کر کے اسے اس تہذیب بنا لے اپنی، جیسا کہ قرآن کریم نے تاریخی مثالوں سے ذکر کیا ہے کہ ماضی میں ایسے رہا ہے وہ قومیں جنہوں نے تقوی ترک کیا اور فساد کو اپنی تہذیب بنا لیا اور اس کے ساتھ مانوس ہو گئے اور اسی کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ قرآن کریم کے خطابات مختلف طبقات کو ہیں، اور ان میں کچھ خطاب ایسے ہیں جو فقط مومنین کے لیے ہیں، کچھ خطاب ایسے ہیں جو مختص ہیں کسی برگزیدہ طبقے کے لیے، جیسے متقین ہیں، مجاہدین ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے کچھ خطابات عمومی ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ اور تقوی کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چند زندگی کے مختلف شعبوں کے مطابق ترتیب دیا ہے، لیکن اسے ساری انسانیت کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ اور اگر باقی انسانیت فساد میں ڈوبی ہوئی ہو، ہلاکت میں ہو، خطرے میں ہو، اور ایک طبقہ ان میں سے خواہ مومن ہو یا متقی ہو یا کوئی بھی
برگزیدہ طبقہ وہ چاہے اپنے آپ کو اس فاسد انسانیت میں محفوظ رکھے، محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک نظام انسانیت پورا تقوی کی بنیاد پر قائم نہیں ہو جاتا۔ قرآن کریم کے خطابات میں جو بہت بنیادی خطابات ہیں، جہاں اللہ نے تمام انسانیت کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس، لوگو، جو بھی جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو، انسان ہو، ناس ہو، نوع انسان سے تمہارا تعلق ہے، تمہارے لیے یہ ضابطہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ ایک توہم ہمارے مومنین کے اندر پایا جاتا ہے، یا شاید علماء کے ذہن میں بھی پایا جاتا ہے، کہ ہم ہر قسم کے فاسد ماحول میں نجات پا سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر اگر انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تقوی، فردی تقوی اختیار کرے، تو یہ دنیا اور آخرت میں محفوظ رہ سکتا ہے اور نجات پا سکتا ہے۔ یہ توہم اسی طرح سے ہے جیسے وبا میں ایک انسان یہ گمان کرے کہ میں اگر حفاظتی تدابیر وبا کے زمانے میں اختیار کروں اور تقوی اختیار نہ کروں تو میں محفوظ رہ سکتا ہوں بیماری سے، موت سے اور ہلاکت سے، اور وبا بے شک پھیلی رہے، میں حفاظتی تدبیریں کر کے اپنے اور اپنے خاندان کو بچا سکتا ہوں۔ یہ کم عقلی اور نافہمی کی دلیل ہے۔ آپ نے دیکھا جو وبا گزری ہے گزشتہ چند سال میں، کرونا کے نام سے، کووڈ-19 کے نام سے، تو پوری دنیا سے اس کو ختم کرنے کی تدبیریں کی گئی ہیں۔ وبا ختم کرنے کے لیے عالمی تحریک شروع ہوئی ہے۔ سب کو پتہ تھا کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں وبا رہی تو دوسرا حصہ دنیا کا محفوظ نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں جو ابھی پاکستان میں ختم کرنے کے لیے تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، جیسے پاکستان سے پولیو ختم کرنے کے لیے عالمی سطح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں پاکستان سے ہمدردی ہے، پاکستانیوں سے ہمدردی ہے اور انہیں بچانا چاہتے ہیں، وہ اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ بیماریاں ہیں، ان کا وائرس اگر ایک سرزمین پر، ایک خطے میں، ایک جغرافیے میں پیدا ہوگا، یہ خواہ نخواہ منتقل ہو جائے گا پوری زمین پر، اور تمام اہل زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ اس تحفظ اور خطر کی بنیاد پر یہ تدبیریں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں مفت پولیو ویکسینیشن ہے، ٹیکے لگاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، تاکہ اگر پاکستان میں یہ وائرس پیدا ہوا تو دنیا ساری میں پہنچ سکتا ہے، باقی دنیا میں پہنچتے ہوئے اس کو دیر نہیں لگتی۔ لہٰذا بیماریوں میں یہ توہم نہیں ہوتا، یا ہم یوں کہیں کہ علماء طب، میڈیکل کے علماء کو یہ وہم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی حفاظتی انفرادی تدبیر بتا دیں کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ رہیں، باقی دنیا ساری اگر وبا میں مبتلا ہو جاتی ہے تو انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا توہم علماء طب کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا، علماء دین کے ذہن میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی کو انفرادی تقوی سکھا دیتے ہیں اور باقی دنیا ساری فساد میں مبتلا ہے، معاشرہ سماج سارا فساد میں مبتلا ہے، تو آپ انفرادی طور پر بہشت میں اسی گھر سے، انہی کمروں سے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ انہیں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ توہم۔ اور جو چونکہ دین سماج کے لیے ہے، دین کا مخاطب ہی معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، سماج ہے، اس لیے علماء دین کا موضوع ہی سماجیات ہیں، چونکہ دین سماجیات میں سے ہے، جیسے سیاست سماجیات میں سے ہے، اسی طرح دین بھی سماجیات میں سے ہے، یعنی سوشل امور میں سے ہے، سوشیالوجی کا حصہ ہے۔ جامع طور پر سوشیالوجی میں دین بھی سر فہرست آتا ہے۔ اس لیے
دین کے ماہرین کو سماجی امور کا علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے، سماج کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے، جیسا کہ ثابت ہوئے ہیں، ضرر پہنچایا ہے اپنے افکار کے ذریعے، اپنی رہنمائیوں کے ذریعے، کہ جب سماجی حقائق کو، سماجی اصولوں کو نظر انداز کیا ہے تو سماج کو تحفظ دینے کے بجائے فرد کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور فرد بھی محفوظ نہیں کر سکے، وہ فساد سرایت کر جاتا ہے سماج کے اندر۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں پر برگزیدہ طبقات کو مخاطب قرار دیا ہے، جیسے مومنین ہیں، متقین ہیں، مجاہدین ہیں، اسی طرح قرآن کریم نے تمام بشریت کو بھی، تمام انسانیت کو بھی خطاب فرمایا ہے، اور تقوی کا خطاب خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے اختیار کیا ہے۔ تقوی تمام انسانیت کے لیے۔ سورہ حج کا آغاز ہی اسی عنوان سے ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ حج میں پہلی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، یا ایہا الناس، اس میں عرب، عجم، مسلم، غیر مسلم، مومن، غیر مومن سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مخصوص اور خاص خطاب نہیں ہے، تمام بشریت کو خطاب ہے۔ ایہا الناس اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو، اے لوگو، اے ناس، اے بشریت، اے نوع انسان، آپ سب تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، حفاظتی تدبیر اللہ کی، اپنے رب کی حفاظتی تدبیر اختیار کرو، لاگو کرو، نافذ کرو، اپناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا خطرہ، مہلک، تباہ کن تمہاری کمین میں ہے اور تمہاری طرف آ رہا ہے، اور تم اس خطرے کی طرف جا رہے ہو۔ حفاظت کے بغیر، تحفظ کے بغیر، حفاظتی انتظام، بندوبست اور تدبیر کے بغیر تم سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس خطرے کی طرف جا رہے ہو۔ وہ کون سا خطرہ ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ ساعت بہت عظیم ہے، بہت بڑا، بہت بڑی شے ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت ہی دردناک، المناک اور تباہ کن ہے زلزلۃ الساعہ، اور وہ تمام بشریت کی طرف آ رہا ہے، انسانیت کی طرف ہے۔ زلزلۃ الساعہ یعنی قیامت فقط مومنین کی نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے قیامت ہے، اور جب ساری انسانیت کے لیے قیامت آ رہی ہے اور انسان قیامت کی طرف جا رہا ہے، تو انسان کو تحفظ یہیں سے، آج سے ہی اختیار کر لینا چاہیے، اسے آج ہی حفاظتی بندوبست کر لینا چاہیے اس یوم کے لیے، اس مرحلے کے لیے، اس زندگی کے لیے جو زلزلۃ الساعت سے، اور اسے جو تعبیر کی ہے قرآن کریم نے کہ یہ زلزلۃ الساعت یعنی جو ہلا دے گی، دگرگون کر دے گی، زیر و زبر کر دے گا یہ واقعہ، یہ حادثہ یا یہ ماجرا، اور اس میں محفوظ کون رہے گا؟ زلزلے میں کون محفوظ رہتا ہے؟ ابھی جو زمین میں زلزلہ آتا ہے اور عمارتیں لرزتی ہیں، کچھ عمارتیں نابود ہو جاتی ہیں، خصوصاً جب شدت کا زلزلہ ہو۔ ابھی یہ زلزلے زمین کے شیء عظیم نہیں ہوتے، بہت ہی شیء صغیر اور شیء حقیر ہی ہوتے ہیں۔ یہ زلزلے جو زمین کو لرزاتے ہیں، یہ بہت معمولی سا ایک جھٹکا ہوتا ہے زمین کا، لیکن کبھی کبھار یہی معمولی جھٹکوں میں تھوڑا سا شدت آ جاتی ہے، بہت معمولی شدت آتی ہے، تو اس وقت پورا خطہ برباد ہو جاتا ہے، پہاڑ پھسل جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، لوگ دب جاتے ہیں۔ کہ ہم اگر انہی گزشتہ 10-20 سال میں آنے والے زلزلوں کو دیکھیں، پاکستان کا زلزلہ اکتوبر کا شمال میں جو بہت ہی تباہ کن ثابت ہوا، اور اسی طرح ترکیہ کا زلزلہ، اور اسی طرح اور علاقوں کے اندر جہاں ایک معمولی سا شیء عظیم نہیں، بہت ہی شیء حقیر اور شیء صغیر و شیء ناقص
کے طور پر یہ زلزلہ، یہ جھٹکا لگا، لیکن اس نے اہل زمین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. جبکہ زلزلہ تو سات شیء عظیم ہے اور پوری بشریت کے لیے ہے. اس لیے اتقو، تقوی اختیار کرو تم. اس کی ایک پہلو اس نے ذکر کر دیا قرآن کریم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا یوم ترونہا، یہ وہ دن ہوگا اے بشریت، اے انسانیت، یہ اتنا شدید جھٹکا زلزلہ ہوگا. یوم ترونہا، دیکھو گے تم اس دن. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ہر ماں اپنے آغوش میں بچہ رکھتی ہے. جب یہ جھٹکا آئے گا، جب یہ زلزلہ آئے گا، تو ماں اپنا شیرخوار بھول جائے گی، فراموش کر دے گی، چھوڑ دے گی، ترک کر دے گی. اتنا شدید جھٹکا ہوگا. یہ خصوصیت کیوں ذکر کی گئی ہے اس کے لیے؟ چونکہ عموماً خطرات میں مائیں اپنے آپ کو بچاتی نہیں ہیں، بچوں کو بچاتی ہیں، بچوں کو سینوں سے لگا لیتی ہیں، خود بے شک حادثے کا شکار ہو جائیں. جیسے ہم نے دیکھا تصاویر میں کہ مائیں ایسی ہی تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اپنے بچوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی. ہر چند ناکام رہتی تھی اکثر بموں اور میزائلوں کے اس حملوں کے نتیجے میں اپنے بچوں کو تحفظ نہیں دے پاتی تھی. لیکن اس میں یوں نہیں کہ ان کی کوئی کوتاہی شامل تھی، وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو سپر اور ڈھال بنا دیتی تھی بچوں کے لیے. سخت ترین حوادث میں ماں کی پہلی ترجیح اپنے آپ کو بچانا نہیں ہوتا، اپنے شیرخوار کو بچانا ہوتا ہے. لیکن قیامت کا حادثہ، جھٹکا، زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ یہ ماں جو قلبی طور پر، احساساتی طور پر وابستہ ہے بچے سے اور بچہ اس کے ساتھ، یہ اس جھٹکے میں اپنے بچے کو فراموش کر دے گی، اسے دور ہو جائے گی. چونکہ اسے اپنی فکر ہوگی، ماں کو بچے کی نہیں اپنی فکر ہوگی. کتنا شدید جھٹکا ہوگا کہ ماں، یہ قرآن نے یہ منظر سب کے سامنے پیش کیا ہے کہ اتنا شدید کہ جس میں ماں شیرخوار بھول جائے گی اپنا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جن کے آغوش میں بچے ہیں یہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، اور جن کے پیٹ میں بچے ہیں یہ بچے بھی ان کے ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے، یہ سقط حمل کر دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور اس جھٹکے اور اس حادثے کے نتیجے میں لوگ مدہوش ہو جائیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ مدہوش نشے کی وجہ سے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ حادثہ ان کے دماغوں پر اور ان کے اجسام پر اور ان کے اعصاب پر ایسا شدید دباؤ ڈالے گا کہ گویا یہ سکارا ہیں، یہ نشے میں ہیں یا مدہوش ہیں. بلکہ یہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اوسان خطا ہو جائیں گے، حواس کھو بیٹھیں گے لوگ. چونکہ سکارا وہ ہوتا ہے جس کے اوسان خطا ہوں، جس کے حواس ٹھکانے نہ ہوں، شعور حواس اس کے کام نہ کر رہے ہوں، اسے تشخیص نہ ہو رہی ہو. وہ انسان جو نشے میں ہوتا ہے یا سکارا مدہوشی میں ہوتا ہے، اسے کچھ سوجھ بوجھ نہیں ہوتی. قیامت کا جھٹکا اتنا شدید ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں سے دور ہو جائیں گی، اپنے بچوں کو فراموش کر دیں گی، خواہ وہ ان کی آغوش میں ہوں یا ان کے پیٹ میں ہوں، اور لوگ مدہوش ہو جائیں گے. چونکہ شدید عذاب قیامت کی صورت میں یا قیامت کے موقع پر ان کی طرف آ رہا ہے. اس سے بچ سکتے ہو آپ، نہ کہ قیامت کو ٹال سکتے ہو. قیامت نے تو آنا ہے، حتمی ہے، طے ہے، لیکن اس شدید جھٹکے میں آپ محفوظ رہ سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ آپ اگر اب بھی حفاظتی بندوبست کر لو، حفاظتی زرہ پہن لو، حفاظتی لباس پہن لو، اور حفاظتی طرز زندگی اپنا لو، حفاظتی تدبیریں، اس دن جتنا شدید جھٹکا ہوگا اس کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ محفوظ ہوں گے، دنیا سکارا ہوگی،
دنیا غرق ہوگی، مدہوش ہوگی، لیکن آپ ہوش میں ہوں گے جنہوں نے آج تقوی زندگی میں اختیار کر لیا ہے۔ اور انسانیت کو خطاب ہے، یا ایہا الناس، ناس اگر تقوی اختیار کریں، بشریت تقوی اختیار کرے تو پھر نجات کا، قیامت میں نجات کا ان کا امکان ہے۔ اس کے اندر باقی لوگ افراد محفوظ رہ سکتے ہیں اگر انسانیت ایک درست راستے پر چل پڑے۔ خب یہ وہ قرآن کریم کی ہدایت کی جہت ہے کہ آپ اپنی انفرادی اصلاح، انفرادی ہدایت آغوش میں، جیسے ماں کی مثال دی قرآن کریم نے اور ساتھ خطاب ایہا الناس کا کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کو تخلیقی مراحل طے کرنے کے لیے ماں کے رحم کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی کھوک کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنم کے بعد پرورش کے لیے ماں کی آغوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب اس ماں کے پیٹ سے نکل کے، ماں کے آغوش سے نکل کر مستقل ہو جاتا ہے تو بھی اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ماں معاشرہ ہے، وہ ماں سوسائٹی ہے، وہ ماں سماج ہے، یہ اب بھی اس کی آغوش میں ہے۔ یوں نہیں کہ اب عاقل یا بالغ ہو گیا ہے تو اتنا مستقل ہے کہ اس کو اب جنم دینے والی ماں کی بھی ضرورت نہیں ہے، آغوش میں پروان چڑھانے والی ماں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو سوسائٹی، سماج و معاشرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب زیادہ محتاج تر ہے۔ چونکہ جب شیر خوار تھا تو اس کو فقط شیر چاہیے ہوتا تھا اور اس کو فقط نظافت کے لیے ماں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر نشو و نما آتی جا رہی ہے، اس کی حاجات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، اور جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو بچپن سے زیادہ محتاج تر ہے ابھی، اور وہ ضرورتیں چھوٹی تھیں تو ایک فرد کے ذمہ تھیں، ماں کے ذمہ تھیں۔ اب جوانی کے بعد جو ضرورتیں ہیں یہ زیادہ ہیں، یہ ایک ماں پوری نہیں کر سکتی، یہ بڑی ماں پوری کر سکتی، اور اس کا نام معاشرہ ہے، اس کا نام سوسائٹی ہے، اس کا نام سماج ہے، وہ یہ ضروریات اس کو فراہم کر سکتے ہیں۔ ورنہ ابھی آپ جس عمر میں ہیں، سارے بڑے ہیں، بالغ ہیں، آپ گھر میں رہیں اور آپ کی آج کی ہر ضرورت ماں پوری کرے۔ علم ماں سکھائے آپ کو، سائنس ماں پڑھائے آپ کو، کمپیوٹر ماں سکھائے آپ کو، ٹیکنالوجی ماں دے آپ کو، وسائل ماں بنا کے دے آپ کو۔ ایک ماں کے ہاتھ میں، اختیار میں اتنی چیزیں نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتی یہ کام، کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی، کوئی ماں نہیں کر سکتی۔ انفرادی ماں آپ کو بچپن میں سہارا دے سکتی ہے جب آپ کی ضرورتیں بہت چھوٹی سی ہیں، شیرخواری والی ضروریات ہیں آپ کی، لیکن انسانی ضروریات جب آپ بھرپور انسان بن جاتے ہیں، نشو و نما پا لیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اب آپ کی انسانی ضروریات جب پوری ہوتی ہیں تو اس ماں کے بس میں نہیں ہیں، بلکہ باپ کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو سوسائٹی نے یہ پرورش کا، نشو و نما کا ماحول فراہم کرنا ہے، اور سوسائٹی اگر نہ دے آپ کو یہ ماحول، یہ کالج نہ بنائے، یونیورسٹیاں نہ بنائے، اسکول نہ ہوں، قوانین نہ ہو، حکومت نہ ہو، معیشت نہ ہو، تجارت نہ ہو، اقتصاد نہ ہو، تولیدات نہ ہوں، یہ فیکٹریاں نہ ہوں، کارخانے نہ ہوں، یہ سب کچھ اگر نہ ہو جو سوسائٹی نے آپ کے لیے فراہم کیا ہوا ہے، آپ جنم میں ہی مر جاتے، پیدا ہوتے ہی مر جاتے، یا پیدا ہو کے مر جاتے۔ یہ جو آپ وجود ہمارا باقی ہے ابھی، اس میں ہماری سوسائٹی کا کتنا ہاتھ ہے، ہمارے سماج کا کتنا ہاتھ ہے، اور یہ انسانی سماج ہے، اس میں سارے طبقات شامل ہیں۔ مثلاً آپ ادھر فرض کریں ہم یہ جامعہ کی مثال لیں، یہ جامعہ کے ماحول میں ہم آسودہ بیٹھ کر یہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، تو اس کا شکر گزار کیسے ہوں؟ اس کے شکر گزار اس وقت ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کتنے افراد، کتنے وسائل، کتنے اسباب، کتنے طبقات
نے مل کر یہ سب کچھ قائم کیا ہے، جس میں میں اکیلا بیٹھ کر یہاں لطف اندوز ہو رہا ہوں اور استفادہ کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کتنی تگ و دو اور کس کس کی شامل ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے دیکھیں تو بالواسطہ یا بلا واسطہ پورا سماج اس مرکز کی تاسیس کے اندر شامل ہے۔ اگر وہ سماج نہ ہوتا، ایک فرد ہوتا، چند فرد ہوتے، تو وہ ایک اینٹ بنانا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ یہ بٹھے والا جس نے اینٹیں بنائی ہیں وہ اس مرکز کی تاسیس میں، ٹائلوں والا جس نے بنائی ہیں وہ اس میں، آپ اس میں جتنا سٹیل استعمال ہوا ہے، لوہا یہ زمین سے جس نے نکالا، یہ فیکٹری میں جس نے اس کو تصفیہ کیا، یہ آگے کارخانے میں جس نے اس کو قالب دیا، ڈھالا اس کو اور سریا بنایا، وہ سارے کے سارے ترتیب وار اس کام کے اندر شامل ہیں۔ چونکہ یہ سوسائٹی کا ایک نظام ہے، معاشرہ اسی طرح قائم ہوتا ہے، تعامل سے معاشرہ اس طرح بنتا ہے کہ تمام سماجی ضروریات مختلف طبقات مل کر فراہم کرتے ہیں، ایک معاشرہ، ایک سماج وجود میں آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کے یہ جو زمین و آسمان اور سورج چاند ستارے گردش میں ہیں، یہ سب کے سب جو گردش میں ہیں، یہ اس لیے گردش میں ہیں کہ تاتو لقم نانی بے دست آریو بغفلت نہ خوری۔ سورج منظومہ شمسی مکمل طور پر، آپ جب کھانا کھاتے ہو، آپ کے دسترخوان پہ روٹی پڑی ہوئی ہے اور سالن پڑا ہوا ہے، خوش مزہ خوش ذائقہ، گھر میں ہو، ہاسٹل میں ہو، جہاں بھی ہو، بالآخر کھانا تو ہر آدمی کھا رہا ہے، ہر جگہ کھا رہا ہے۔ جو بھی فرد زمین پر بیٹھا ہوا ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایک لقمے کی تولید میں، پیدائش میں کون کون شامل ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سب سے پہلے منظومہ شمسی ہے، سورج اپنے پورے خاندان سمیت اس لقمے کو بنانے میں اس کا ہاتھ ہے، اور منظومہ شمسی میں پھر ایک سیارہ ہے زمین، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ ساری کائنات مل کے اس نے ایک لقمہ بنایا ہے تاکہ آپ کھا سکو اور غفلت سے نہ کھاؤ۔ یہ ماہ و مہ اور یہ مشتری اور یہ سارے ستارے گردش میں ہیں تاکہ آپ ایک لقمہ غفلت میں نہ کھاؤ اور فراموشی میں نہ کھاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ لقمہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے یا میرے اپنے مال کا نتیجہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا نظام تکوینی کار فرما ہے اور ایک نظام تشریعی کار فرما ہے۔ تکوینی منظومہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جس میں زمین اور زمین کی ماحولیات ہیں، جس میں بارشیں، دریا، پانی، مٹی، کھاد سب کچھ ہے، اور تشریعی نظام کہ وہ کسان ہے جس نے یہ محنت کی ہے، اس کے معاشی نظام ہے، معیشتی نظام ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، یہ سب تشریعی نظام ہے۔ یہ تشریعی نظام اور تکوینی نظام دونوں نے مل کر ایک لقمہ پیدا کیا ہے تاکہ میں کھا سکوں اور غفلت سے نہ کھاؤں بلکہ شکر گزار رہوں، مجھے پتہ ہو کون کون اس لقمے کے پیچھے شامل ہے اور جن کی تگ و دو سے مجھے یہ میسر آیا، یہ روزی میسر آئی ہے مجھے۔ خوب یہ سب اس لیے ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ انسان جب سوشل ہے، سماجی ہے، تو ایک انسانی سماج کے اندر جب پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سماج میں جب آپ کو رکھا ہے تو آپ کی نشو و نما اور نجات اور ہدایت بھی اسی سماجی نظام کے اندر انجام پائے گی، جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، جس میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، جس میں آپ کی نشو و نما ہوئی ہے۔ مثلا جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ کے کوئی ایک شخص تحقیق کرے، جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے شریف عرفہ میں یہ تحقیق اپنی پیش کی ہے کہ میری پیدائش میں کون کون شامل ہے، کون سے اسباب و وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کیے ہیں، اور میری ولادت کے لیے کیا اہتمام ہوا ہے، کیا انتظام ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو کچھ اللہ نے زمین میں، آسمان میں بنایا ہے اور دین نازل کیا ہے، کہ آسمانی کتاب نازل کی، رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ یہ سب میری پیدائش، میری حفاظت، میری پرورش کے لیے تو نے یہ سب کچھ فراہم کیا ہے، میں اس پر
تیرا شکر گزار ہوں. یہ امام حسین علیہ السلام، امامت یہ مکتب ہے، دین یہ مکتب ہے، غفلت سے نکالتا ہے اور ہوشیار کرتا ہے کہ جہاں ہو تم یہ سب کچھ شامل ہے اس کے اندر، دخیل ہے یہ سب کچھ اس کے اندر. لیکن غافل جس طرح، جب آج تو جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، زلزلہ تو ساعت جب آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں تم سے چھڑا دے گا، جیسے ماں سے بچہ چھڑا دے گا. ماں کی آغوش میں ہو یا ماں کی پیٹ میں بچہ ہو، اس جھٹکے اور شدت کے نتیجے میں وہ بچہ فراموش کر دے گی. چونکہ اگر یہاں اس شدت سے محفوظ رہنے کے لیے، اس جھٹکے سے محفوظ رہنے کے لیے اگر تقوی اختیار کرو نہ، پھر یہ کام نہیں ہوگا. پھر ماں سے بچہ دور نہیں ہوگا اور ماں بچے سے دور نہیں ہوگی، چونکہ اس نے غفلت میں زندگی نہیں گزاری، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، با تقوی زندگی گزاری ہے. جیسے نہج البلاغہ کی گزشتہ شب جو بعض طلاب کی خدمت میں وصیت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھا تھا، اس میں امیر المومنین نے وصیت لکھ کر ساتھ ایک عجیب جملہ کہا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو. فرمایا ہے کہ یہ میری وصیت کو لا تذہبن بہ صفحہ، اس کو ایسے نہ رکھ دینا سائڈ پر، میری وصیت نامے کو نظر انداز نہ کرنا، اس کو ایسے نہ رکھ دینا. یعنی وہ کام جو ہم نے نہج البلاغہ اور قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، گھر میں موجود ہے، کمرے میں موجود ہے، مدرسے میں موجود ہے، لیکن ہر چیز ہم نے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے، اس کو منشور نہیں بنایا ہوا، اس کو اپنی یادداشت میں نہیں رکھا ہوا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات ترتیب نہیں دیے. امیر المومنین یہ فرما رہے کہ میں جو وصیت کر رہا ہوں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، آپ نے اس کو معمولات زندگی کی بنیاد اس کو قرار دینا ہے. یہ تمہاری زندگی کی پٹڑی ہو جائے اور تم اس کے اوپر سفر کرو، زندگی گزارو. لا تذہبن بہ صفحہ، اس وصیت نامے کو پھینک نہیں دینا، جیسا کہ ہم کرتے ہیں، ہم نے ایسا ہی کیا ہوا ہے. ہر چیز کو صفحہ، ہم نے صفحہ کہتے ہیں سائڈ کو، ایک جانب کو کہتے ہیں. جو چیز ہم نے لی ہے پھر چھوڑ دی ہے. انہی طلاب کے لیے یہ مثال دی تھی کہ ہم یہ خطبات جمعہ ہیں، ابھی تک جن نے یہ خطبات جمعہ سنے ہیں، اگر ان خطبات جمعہ میں سے 1% بھی ہم اپنا لیتے، اس کو 1% کو معمول قرار دیتے. میں نے اپنے استاد کا قول نقل کیا، حضرت آیت اللہ العظمی حسن زادہ آملی قدس سرہ، وہ یہ اکثر درس کے اندر فرماتے تھے کہ ہم علماء و طلاب، مدرسین و شاگردان جو پڑھتے ہیں کتابوں میں دین، اس کا 1% بھی ہم اپنا لیں، عمل کریں، اختیار کریں، ہم سب ولی اللہ ہو جائیں. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس 1% سے انسان اس مقام ولایت عظمیٰ تک پہنچ سکتا ہے، 1% پر بھی عمل کرے. لیکن ہم یہ سب کچھ ایک روٹین کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اس سنے ہوئے کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں. مسجد میں خطبہ، مسجد میں، مسجد کی ہر چیز، مسجد کا کارپیٹ مسجد میں، مسجد کی ٹوپی مسجد میں، مسجد کی سجدگاہ مسجد میں، مسجد کا دین بھی مسجد میں. باہر جاتے ہیں بالکل صاف ستھرے، کہ خیال جیبوں میں بھی ذہن میں بھی ٹٹولتے ہیں کہ کوئی مسجد کی چیز تو ساتھ نہیں جا رہی. اس لیے ہم دین مسجدوں کا سمجھتے ہیں اور مسجدوں میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کو گھر لے کے جائیں، اس کو زندگی میں لے کے جائیں، اس کو معمولات میں لے کے جائیں، اس کو 24 گھنٹوں میں اپنا منشور و دستور بنا دیں. جب تقوی آپ کا معمول بن جائے گا، تقوی مسجد میں نہ چھوڑ کے جائیں، تقوی معمول بنائیں زندگی کا، روز مرہ کا. اور ہفتے میں تقوی کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک ہفتے کا جائزہ اپنا لیں کہ پچھلے ہفتے اور اس ہفتے کے دوران جو ایک جمعہ گزرا ہے، 7 دن گزرے ہیں، اس میں نے کیا کیا ہے. یہ حدیث پہلے پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں کہ 2 جمعوں کے درمیان اگر انسان معصیت نہ کرے تو کیا مقام اسے نصیب ہوتا ہے، اور 2 جمعہ کے درمیان اگر انسان سے معصیت سرزاد ہو جائے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے.
خوب پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک ہم نے تقوی کو کتنا اختیار کیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ آپ کو ایک بہت عظیم حادثہ، جھٹکا اور بڑا ایک شیء عظیم درپیش ہے آپ کو، اور وہ زلزلۃ الساعت ہے۔ یہاں دو اصطلاحیں قرآن نے قیامت کے لیے استعمال کی ہیں۔ یہ موضوع البتہ تفسیر موضوعی کے طور پر ہونا چاہیے کہ قیامت، معاد قیامت اور قیامت کے مختلف نام جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، جن میں سے ایک ساعت ہے، الساعہ قیامت کے ناموں میں سے ہے۔ لیکن کیوں قیامت کے مرحلے کو ساعت کہا گیا ہے، یہ عنوان کیوں دیا گیا ہے؟ اور پھر زلزلہ، اس یوم قیامت کا زلزلہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ جب قیامت آئے گی تو پھر زمین ہلے گی، جھٹکا لگے گا۔ نہ، یہ قیامت کا زلزلہ سے زمین نہیں ہلے گی، انسان ہلے گا۔ یہ انسان کو جھٹکا ملے گا، انسانیت کو جھٹکا ملے گا۔ کبھی آپ کو جھٹکے لگتے ہیں نا، کبھی آپ کے کاروبار کو جھٹکا لگتا ہے، گھر کو نہیں لگتا، گھر آپ کا بالکل ٹھیک ہے لیکن کاروبار ہل گیا، سارا دراڑیں پڑ گئیں، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا۔ کبھی آپ کے تعلق میں جھٹکا زلزلہ آتا ہے، آپ کاروبار بالکل ٹھیک ہے، درآمد ٹھیک ہے، باقی ہر چیز ٹھیک ہے، میاں بیوی میں تعلقات میں جھٹکا آ گیا، زلزلہ آ گیا، دگرگون ہو گیا، زندگی نابود ہو گئی، تہس نہس ہو گئی۔ کبھی روابط میں انسان کے زلزلہ آتا ہے، کبھی انسان کے تعلقات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ زمین ہمیشہ زلزلہ زمین کے لیے نہیں ہے، چونکہ ہم ایک زلزلہ کے ایک مصداق سے آشنا ہیں جو زمین ہلتی ہے، تو ہر زلزلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ زمین ہی ہلے گی تو زلزلہ ہوگا۔ نہ، انسان کا ہلنا، انسان کا جھٹکنا، یہ زیادہ بڑا زلزلہ، شیء عظیم ہے۔ زمین جتنی بھی ہلے، جتنے بھی بڑے جھٹکے سے ہلے، جتنے ریکٹر کا زلزلہ زمین میں آئی، یہ شیء عظیم نہیں ہے، شیء صغیر و شیء معمولی ہے۔ شیء عظیم انسان کے لیے زلزلہ ہے جو انسانیت کو ہلا دے گا، بشریت کو ہلا دے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ زلزلہ ساعت، قیامت کا جھٹکا، یہ بہت عظیم ہے۔ یہ آپ قیاس نہ کرو زمین کے زلزلے کے ساتھ، یہ اتنا عظیم ہے جس سے بشریت ہل جائے گی، اور بشریت کو جب جھٹکا لگے گا، ماں اپنا بچہ بھول جائے گی۔ وہ بچہ جس پر اپنی جان فدا کرتی ہے، اس جھٹکے میں بچہ بھول جائے گی، اپنی پرواہ کرے گی یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ بس زلزلہ مختص نہیں ہے زمین کے ساتھ، زلزلہ کہتے ہیں ہلنے کو، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل جائے، ہٹ جائے، جہاں تھی وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ چلی جائے، جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہ رہے، اور ہل کے، کھسک کے، ہٹ کے کسی اور جگہ منتقل ہو جائے جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زلزلہ ہے۔ زلزال، اس کو بعض علماء لغت نے، ائمہ لغت نے دو مادوں کو ایک کر دیا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں، اور بعض نے کہا یہ دو علیحدہ ہیں۔ ایک زلالہ ہے، زے اور لام تشدید کے ساتھ، زلہ، جس کا مطلب ہوتا ہے لغزش، پھسل جانا۔ بعض اور دوسرا مادہ انہوں نے کہا ہے کہ علیحدہ ہے، زلزلہ، زلالہ اور زلزلہ، یہ دو مادے ہیں مستقل۔ لیکن جو اہل تحقیق، محقق علماء ہیں لغت کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ہی ہے، یہ زلہ ہی ہے، اور دونوں کا ایک معنی ہے پھسلنا۔ زلہ، زلت، پھسلنے کو کہتے ہیں۔ روایت میں بھی ہے کہ اتقوا زلۃ العالم، علماء کی پھسلن اور علماء کی لغزشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اتقوا زلۃ العالم، علماء جب پھسلتے ہیں، چونکہ ایک آدمی جب پھسلتا ہے تو ایک ہی آدمی پھسلتا ہے، مثلا موٹر سائیکل پھسلتا ہے ایک یا دو بندے گرتے ہیں، لیکن جب بڑی بس پھسلتی ہے تو اس کے اندر 60-70 آدمی پھسلتے ہیں، اور جب جہاز یا ٹرین پھسلتا ہے تو سینکڑوں آدمی پھسلتے ہیں۔ اسی طرح افرادی لغزشیں، زلزلے، پھسلن،
ایک فرد پھسل گیا تو وہ ایک فرد پھسلا ہے، لیکن کبھی ایسا شخص اس کے لغزش آتی ہے کردار میں، اس کے عمل میں، اس کی زندگی میں، کہ سارا خاندان ہی پھسل جاتا ہے، اس کے ساتھ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے اور پورا معاشرہ پھسل جاتا ہے۔ عالم اور حاکم یہ دو ایسے منصب ہیں کہ ان میں اگر زلزلہ آ جائے، یعنی یہ دونوں پھسل جائیں، اصلی راستے سے، جادے سے، ٹریک سے ہٹ جائیں یہ دونوں، تو پوری امت پھسل جاتی ہے ان کے ساتھ۔ وہ لوگ جو نہیں پھسلنا چاہتے، چونکہ اس عالم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے ٹرین کا اگر انجن پھسل جائے تو پیچھے ڈبے حتماً پھسلیں گے، چونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عوام عالم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جس عالم کے ساتھ جو عوام جڑے ہوئے ہیں، وہ عالم اگر لغزش کھا گیا ہے، عملی، فکری، اعتقادی، علمی لغزش، جہاں بھی عالم کو لغزش پیش آئی ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا پورا سلسلہ پھسل جاتا ہے۔ جیسے ایک مرجع تقلید ہے جس کے فراوان مقلدین ہیں، خدا نخواستہ اگر اس میں لغزش آ جائے، ذلت آ جائے، زلزلہ آ جائے اس کی زندگی میں، کردار میں، سوچ میں، راستے میں، تو وہ جماعت مقلدین ساری اس کے پیچھے پھسل جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تاریخ بھر میں علماء کی لغزشوں سے عوام کتنے ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے۔ ائمہ اطہار کے مقابلے میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو عوام ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، نہیں آئے امام کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں ٹائم ملتا تو چلے جاتے، نہیں گئے تو کیا مسئلہ ہے، ہم بھی تو بہت ساری جگہوں پر نہیں جاتے۔ ہم ان لوگوں سے بہت مانوس ہیں جو امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں اپنے جیسے لگتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خاص غلط کام نہیں کیا، ٹائم نہیں تھا، مشکل تھی، وسائل نہیں تھے، گھریلو معاملات، تجارت، اور انسان کے ہزاروں، کوئی ضروری تو نہیں کہ جہاں ہر آواز پر لبیک کہیں ہم جائیں۔ یہ ہمیں اپنے جیسے لگتے ہیں یہ لوگ، اس لیے ہم انہیں خاذلین ہیں، ان کو قرآن بھی خاذل کہتا ہے، روایات بھی، دین بھی، ائمہ بھی ان کو خاذل کہتے ہیں۔ اور ان کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی دعا یہ ہے، آرزو یہ ہے، طلب یہ ہے کہ اللہم اخذلہم کما خذلنا، جس طرح انہوں نے ہمیں خذل کیا ہے تو بھی انہیں خذل کر دے۔ اور وہ خذل آج محسوس ہوتا ہے، جو دین کو خذل کرتا ہے، امام دین کو خذل کرتا ہے، وہ خود مخذول ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ کا کہ اللہ کی راہ کو خذل کرو گے خود خذل ہو جاؤ گے، یعنی تنہا چھوڑو گے، نصرت نہیں کرو گے، شامل نہیں ہوگے، اپنا حصہ نہیں ڈالو گے، تو پھر اس خذل الہی کی انتظار میں رہو۔ آپ نے خدا کے عمل کو، خدا کے میدان کو، اللہ کے دین کو ترک کیا، تو اب تیار رہو، اگلے موڑ پہ آپ کے خذل کی باری ہے، اور اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ خذل کتنا بڑا صدمہ ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو ان لوگوں کا اتنا شکوہ نہیں تھا جو تلواریں اور نیزے چلا رہے تھے، ان کا شکوہ تھا جو خذل کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تلواریں نہیں چلا رہے تھے، جنہیں آج امام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کا زیادہ شکوہ تھا امام کو، ان سے زیادہ گلہ کیا کہ انہوں نے خذل کیا ہے ہمیں، اور یہ بہت دردناک ہے، امام کے لیے بہت دردناک چیز ہے جس نے خذل کیا ہے۔ خوب یہ لوگ جو دین سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، نہیں دین میں شامل ہوتے، ہمیں ان سے کوئی خاص گلہ شکوہ الجھن نہیں ہوتی، چونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے جیسے ہی ہیں، یہ عام پبلک کا رویہ یہی ہے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں، انہوں نے کوئی خاص غلطی، گناہ نہیں کیا، بہت بڑا جرم کیا ہے انہوں نے۔ یہ بہت بڑا درد ہوتا ہے، خذل کرنا، راہ خدا کو چھوڑ دینا، نصرت نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا، یہ زلزلہ، پھسلن جب آئے گی، تو اس وقت بہت تباہی مچے گی، تقوی اختیار کرو۔ ابھی ہم ذلت یا زلزلہ دو مادے ہوں یا ایک مادہ ہو، فرق نہیں پڑتا، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم کہیں کہ زلالہ اور زلزلہ دو الگ الگ مادے ہیں، لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، پھسلنا، ہلنا، ہٹ جانا۔ اور روایت میں ہے کہ عالم پھسل جائے پوری امت پھسل جاتی ہے، اس میں لغزش آ جاتی ہے۔
پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتی. ہم صدیوں سے منتظر ہیں کہ یہ ملت دین پر واپس آ جائے. جیسے علامہ اقبال کی آرزو ہے کہ وہی جام گردش میں لا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا. وہ جو پہلا ساقی تھا جس نے یہ امت منتشر اکٹھی کر کے ایک امت واحدہ ان کو بنایا تھا، جو دین اس وقت تھا، جو سلسلہ اس وقت تھا، اے ساقی وہ دوبارہ لا، وہ جام پھر گردش میں لا. اس مسلمان کو وہ دوبارہ وہ جام پلا. یہ مسلمان کون ہے؟ علامہ اقبال کے بقول کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اس راکھ کے ڈھیر کو، یہ جس کی ہر چیز جل چکی ہے، اس کو دوبارہ امت واحدہ بنانے کے لیے پھر وہی جام گردش میں لا ساقیا، وہی دوبارہ لا، تاکہ یہ ہوش میں آئیں، یہ ہوشیار ہوں اور یہ متوجہ ہوں. یہ کیوں ہوا؟ بے ہوشی کب ہوئی؟ کون لوگوں کو دور لے جاتا ہے؟ امامت سے دور لے جاتا ہے، توحید سے دور لے جاتا ہے، راستے سے، حق سے دور لے جاتا ہے. یہ عوام کیوں آج کھڑے ہوئے ہیں دین سے دور؟ یہ کسی ایسے شخص کی لغزش سے جو یا حاکم ہے یا عالم ہے. ان دو کی لغزشوں سے آج دنیا یہاں کھڑی ہوئی ہے. مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور تاریخ بھی ایسا ہی بتاتی ہے. ان دو کی لغزشوں سے، چونکہ عوام ان کے پیچھے ہوتے ہیں، یا خواص مؤثر لوگ، معاشرے کے اوپر اثر انداز طبقہ، ان کی لغزشیں عوام کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. عوام دوبارہ سنبھل نہیں پاتے. اب صدیوں بعد جہاں لغزشیں ہوئی ہیں، ابھی 1400 سال سے ہم نے اسی طرح لغزندہ اور لرزندہ راستے پر ہی ہیں. امامت کے بغیر شیعہ کتنا خوش ہیں امامت کے بغیر. دیکھے کوئی پریشان شیعہ جس کو دکھ ہو، افسوس ہو کہ نظام امامت نہیں ہے، ہم امامت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ خوش ہے، خوشحال. کیسے زندگی گزری؟ الحمدللہ، اللہ کا لطف ہے، کرم ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، عزت ہے، دولت ہے، سربلندی ہے، تعلقات ہے، رابط ہے، احترام ہے معاشرے میں، ہر چیز پوری ہے ہماری. سب کچھ پورا ہے تمہارا، امام کے بغیر ہر چیز پوری ہے تمہاری. یہ کیسے غافل ہو تم؟ جو اصل بنیاد تھی، جس کے ساتھ جڑ کے تم نے زلزلہ ساعت سے محفوظ رہنا تھا، اس جھٹکے سے محفوظ رہنے کے لیے جو اللہ نے حصار تمہارے لیے مقرر کیا تھا مضبوطی کا، اسے چھوڑ کے اتنے مطمئنہ زندگی گزار رہے ہو. ایک نسل شیعہ بھی اگر احساس کرے امامت کے بغیر زندگی نہیں ہے مناسب، تو اگلی نسل کو کم از کم موقع مل جائے گا امامت کا. ایک نسل احساس اس میں زندہ ہو تو واپس پلٹ سکتے ہیں اس لغزش کے راستے سے، یا اس لغزش کے نتیجے میں جو پھسلن ہوئی ہے، یہ نسل، پھسلی ہوئی نسل واپس آ سکتی ہے اپنے ٹریک کے اوپر، اپنے راستے کے اوپر. لیکن پھسل گئے، جہاں پھسلے وہیں کھیلنا شروع کر دیا. کئی لوگ ہوتے ہیں جو چھت سے گر جاتے ہیں فرش پر، نیچے فرش پر ہی آ کے، یا یہ ہیں ہمارے یہ طلبہ، چونکہ ان کے وہ بنکر بیڈ ہیں اوپر نیچے والے، تو یہ اکثر بعض گر جاتے ہیں اوپر والے بیڈ سے نیچے گر جاتے ہیں. بعض تو گرنے سے جاگ پڑتے ہیں، چوٹ لگتی ہے کوئی. بعض ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے گرتے ہیں ادھر ہی سو جاتے ہیں. ہاں، گرنے کے بعد بھی سویا رہا، صبح تک سویا رہا نیچے ہی. صبح اس کو چوٹ لگی یا درد کا احساس ہوا کہ میں رات کو گر گیا تھا. یا بعض ایسے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. مثلا بازار میں کبھی ہوتا ہے، آپ موٹر سائیکل گر گیا یا خود پھسل گئے، اور خصوصاً جب عورتیں دیکھ رہی ہوں مرد کو، عورتوں کے سامنے کوئی مرد اگر گر جائے تو یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے سرکس شروع کر دیتا ہے، وہاں پر ورزش شروع کر دیتا ہے کہ گویا خود اس نے یہ ایکٹ کیا ہے. وہ گر گئے ہو، پھسل گئے ہو، مان لو کہ پھسل گئے ہو، ابھی یہ احمقانہ حرکتیں کر کے مزید اپنی عزت نہ گنواؤ. گرنے سے کوئی عزت ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ اوچھی حرکتوں سے عزت ختم ہو جائے. گر گئے ہو، مان لو گر گئے، اٹھو، کھڑے ہو، مدد مانگو، کپڑے جھاڑو.
دائیں بائیں کسی سے اگر چوٹ آئی ہے مدد مانگ لو آپ، لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. گر گئے ہو یہ لغزش ہے. لغزش کا علاج یہ نہیں ہے کہ جہاں گرے ہو وہیں پڑاؤ ڈال لو، وہیں پہ زندگی گزارنا شروع کر دو. امامت لے لی گئی آپ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ادھر ہی جھگی لگا لیں گے، یہیں پہ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. آپ کا اصلی مقام آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی اثر نہیں. مثلا طالب علم میں فیل ہو گیا ہے تو اب کیا کرے گا؟ ویلڈنگ سیکھ لوں گا، مسئلہ نہیں ہے، پلمبر بن جاؤں گا میں، کوئی نقصان نہیں ہوا. جہاں گرا ہوں وہیں پہ کوئی نہ کوئی ذمہ دار، کوئی نہ کوئی مشغولیت اپنے لیے ڈھونڈ لوں گا میں. لغزشوں کے بعد انسان کو واپس آنا ہوتا ہے. اول تو لغزشیں نہ آئیں. ایسے جس طرح ائمہ اطہار نے ہمیں معیار دیا ہے کہ ایسے انسانوں کا دامن پکڑو کہ لغزش کا احتمال ہی نہ ہو. معصومین کا دامن کیوں تھمایا گیا ہے؟ معصوم اسی کو کہتے ہیں جس میں لغزش نہیں آتی. محال ہے لغزش آ جائے. اور آپ تلاش کریں معصومین علیہ السلام میں، لوگوں نے کیا ہے، شیعہ نہیں کریں، کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن دوسروں نے کیا ہے جو ائمہ کی عصمت و امامت کے قائل نہیں ہیں. انہوں نے لغزشیں ڈھونڈنا شروع کی ہیں، لغزشیں پکڑنا شروع کی ہیں، اور جتنی کوشش کی ہے اتنے مایوس اور ناکام ہوئے ہیں. معمولی سی لغزش ائمہ اطہار کی زندگی میں کسی جگہ، نہ نجی زندگی میں، نہ سماجی زندگی میں، نہ اجتماعی زندگی میں کسی جگہ تلاش نہیں کر سکے. معصوم کا مطلب یعنی جو لغزش نہ کھائے. اور امت کا رہبر ان کو بنایا گیا تاکہ لوگ لغزشوں سے بچیں، لیکن ان کو چھوڑ کر پھر لغزش کھانے والوں کے پیچھے لوگ چلے ہیں. زلزلہ، زلزال، لرزنے کو کہتے ہیں، لغزش کو کہتے ہیں، پھسلن کو کہتے ہیں، جھٹکے کو کہتے ہیں. ہل جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا. وہ جھٹکا جو اپنی جگہ سے ہٹا دے اسے زلزلہ کہتے ہیں. زمین کا زلزلہ اصل نہیں ہے، انسان کا زلزلہ اصل ہے. انسان اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں، بہت سارے حادثے باعث بنتے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آ جائے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. انہیں یہی احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے کوئی رشتہ دار بھی تھے. پیسہ آ گیا، اس نے اندھا کر دیا. اور پھر تراہم سکارا، آپ دیکھیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، مدہوش. وما ہم بسکارا، یہ مدہوش نہیں ہے، زلزلے نے، جھٹکے نے ان کو مدہوش کر دیا ہے. نشہ نہیں پیا انہوں نے. وما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید. یہ ایک لغزش ہے جو عالم کو پیش آتی ہے، یا ایک لغزش ہے جو انسان کو جھٹکا لگتا ہے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ قیامت کو ساعت کہا ہے اسی آیہ شریفہ میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا نام ساعت ہے. ساعت کیوں کہا گیا ہے قیامت کو؟ ساعت کا اصل معنی کیا ہے اور رائج معنی کیا ہے، اور قیامت کا اس سے کیا تعلق ہے کہ اس کو ساعت کہا گیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اسے بعد میں ذکر کریں گے. خداوند تعالیٰ ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین مومنات سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے زلزلے سے، دنیاوی جھٹکوں سے محفوظ رہنے کے لیے توفیق تقوی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور پروردگار ہمیں ہر لغزش سے بچانے کے لیے جو اسباب اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان اسباب سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدات نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی تحفظ ہے انسانی حیات کے لیے خطرات سے، آفات سے، مہلکات سے، بلیات سے۔ ہر وہ خطر جو انسان کو ہلاک کر دے، ختم کر دے، اس سے تحفظ کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسائل انسان کو فراہم کی ہیں، جو وسائط مقرر فرمائے ہیں، جو نظام بنایا ہے، اس میں ائمہ اطہار علیہم السلام، انبیاء کرام علیہم السلام آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں تاکہ انسان کو تدبیر تقوی بتائیں اور تدبیر تقوی ان کی زندگیوں میں لاگو کریں اور نافذ کریں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے میدان تقوی سب سے زیادہ احسن طریقے سے بیان بھی فرمایا ہے اور میدان تقوی میں زندگی بھی گزاری ہے اور میدان تقوی مومنوں کے لیے تشریح بھی کیا ہے۔ کہاں کہاں مومن ہلاک ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے، ان مہلکات میں سے امیر المومنین نے ایک عجیب خطرہ مومنین کے لیے ذکر کیا ہے۔ حکمت 117 میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے، ہلاک فی الرجلان، میرے بارے میں، میرے اندر، میرے متعلق دو فرد، دو طبقے ہلاک ہو جائیں گے، محب غال و مبغض قال، ایک افراطی غالی محبت کرنے والا اور ایک مجھ سے نفرت و بغض رکھنے والا، یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ خطرات میں سے خصوصاً مومن کے لیے جو خطرات امیر المومنین نے ذکر فرمائے ہیں وہ غلو کا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، اور صرف امیر المومنین علیہ السلام نے نہیں بلکہ تمام ائمہ اطہار علیہم السلام نے خطر غلو محسوس بھی کیا ہے اور اس سے بچانے کے لیے مومنین کو رہنمائی بھی کی ہے، اور اس رہنمائی میں متعدد پہلو غلو کے بیان کیے ہیں۔ چونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں تشیع کو کئی طرح کا دباؤ تھا، خطرہ تھا، حکومتیں ظالم، جابر، ستمگر، بنو امیہ اور بنو عباس جیسی ستمگر حکومتیں تھیں جن میں ذرا برابر رحم نہیں تھا، نہ اہل البیت کے لیے اور نہ ہی اہل البیت کے پیروکاروں کے لیے، شیعہ کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود ائمہ اطہار نے
اس جبر اور ظلم کے اندر رہتے ہوئے اور شیعوں کی رہنمائی کی، لیکن شیعوں کی رہنمائی میں زیادہ اصرار خطر غلو کی بابت فرمایا۔ غالی کون تھے؟ غالی بنو امیہ نہیں تھے، بنو عباس بھی نہیں تھے، اور اہل سنت بھی نہیں تھے جنہیں ہم آج اہل سنت کہتے ہیں، جو مخالفین نظریے میں جو مخالف تھے، وہ بھی نہیں تھے۔ غلو وہ طبقہ تھا جو شیعہ کے اندر سے پیدا ہوئے اور محبت ائمہ کے نام پر، محبت علی کے نام پر انہوں نے تشیع کو وہ خطرہ مہیا کیا یا وہ خطرہ کھڑا کیا تشیع کے لیے جو ظلم و جبر سے بڑھ کر تھا۔ ائمہ اطہار کے مقابلے سے لگتا ہے، اہتمام سے لگتا ہے کہ ائمہ کے نزدیک بڑا خطرہ کون سا تھا، چونکہ ظلم و جبر ایسا ہے کہ شیعہ کبھی بھی تمایل، اندرونی قلبی تمایل پیدا نہیں کر سکتا، نہ بنو عباس کی طرف نہ بنو امیہ کی طرف، ناممکن ہے۔ جو شیعہ ہو، مسلمان کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو، باقیوں کو گمراہ کیا گیا ہے، بنو امیہ کو دھو کے پیش کیا گیا ہے، اور حالانکہ وہ طبقہ ایسا ہے کہ دھلنے سے صاف نہیں ہوتا بلکہ پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پوری جھیل سے بنو امیہ کو دھوئیں تو جھیل گندی ہو جائے گی، بنو امیہ کا کوئی فرد صاف ستھرا نہیں ہوگا۔ یہی حال بنو عباس کا ہے کہ جتنا بھی دباؤ ڈالیں، ظلم و ستم کریں، تشیع کے لیے بڑا خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ صرف شیعہ کی گردن مار سکتے ہیں یا گردن جھکا سکتے ہیں، لیکن شیعہ کا دل کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ غلو کا خطرہ اس لیے بڑا ہے کہ یہ شیعہ کو ائمہ کے راستے سے ہٹا کے شیعہ کے ذہن کو بدل دیتا ہے، شیعہ کے دل کو بدل دیتا ہے، ان کی وابستگی کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے کوئی شیعہ تاریخ میں ہمیں بنو امیہ کا حامی نظر نہیں آتا اور بنو عباس کا حامی نظر نہیں آتا، لیکن غالیوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، چونکہ غالی ایک ایسا ہتھیار ہے دھمک کی طرح، اندر سے پیکر اور تنائے تشیع میں لگتا ہے اور اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ائمہ نے زیادہ شدت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور وہ مبارزہ مقابلہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کی خدمت میں بہار الانوار جز 25 باب دہم سے جو نفی غلو میں ہے روایات پیش ہو رہی تھیں، ان میں سے ایک روایت جس کے اندر اس زمانے کا معروف غالی بھی زیر بحث ہے۔ ایک تو ابو الخطاب تھا جس کے بارے میں اشارہ کیا ہے، ابو مکلاس ابو خطاب کے نام سے، اور روایت 25 میں حمزہ کے بارے میں ذکر فرمایا امام نے، اور زرارہ سے پوچھا کہ حمزہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی غالی تھا۔ روایت 26 میں یہ روایت ہے سعد ابن عبداللہ ابن علی ابن عامر باسناد لہو عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نمبر 26 باب دہم کی، مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں، قال ترى واللہ ابلیس لابی الخطاب علی سور المدینہ او المسجد فکأنی انظر الیہ وہو یقول ایا تظفر الآن ایا تظفر الآن۔ اس روایت میں ہے کہ یہ بھی مرحوم کشی نے ذکر کی ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ بعض علماء تاریخ میں ایسے رہے ہیں، آج بھی ایسے ہیں، آج بھی غلو پسند علماء غلو نہیں کرتے لیکن غالیوں کو پسند کرتے ہیں، غالیوں کا دفاع کرتے ہیں اپنے بیانات میں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تھوڑا سا اس کو یہ عقیدت ہے، یہ فلاں ہے، اس کو چھوڑ دیں، شدت نہیں دکھاتے۔ علماء میں بھی اسی طرح تاریخ میں دو طبقے رہے ہیں، کچھ علماء نے احساس کر لیا تھا کہ اگر غلو بڑھتا رہا، پھیلتا رہا تو تشیع ختم ہو جائے گا، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ تشیع کو اگر کوئی سلسلہ، کوئی انحراف نقصان پہنچا سکتا ہے وہ فقط ایک ہے، غلو ہے، باقی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ باقی سب نے
اپنے ہتھیار آزما کے دیکھ لیے. کربلا میں آئے، تشیع کو ختم کرنا چاہا، بنو عباس آئے، انہوں نے ایک ایک کر کے، پھر آج تک ہوتا رہا. تشیع کو ختم کرنے کے لیے تنظیمیں بنی، دہشت گرد بنے اور تکفیری آئے، سب. ان سے تشیع ختم نہیں ہوتا، یہ طے بات ہے. تشیع ایک ایسا شجرہ ہے کہ اس کی جتنی شاخیں کاٹو، ایک شاخ کاٹو تو نیچے سے 10 شاخیں اور ابھرتی ہیں اس کی. اب آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں کتنا قتل عام ہوا، نسل کشی ہوئی تشیع کی. شیعہ کم ہوئے یا زیادہ ہوئے؟ زیادہ ہو گئے. اس سے نہیں ختم ہوتے، لیکن غلو ختم کر دیتا ہے. غلو سے ختم ہو سکتے ہیں. اس لیے ائمہ نے ان کے خلاف مقابلہ کیا، مبارزہ کیا. اور علماء میں سے بھی بعض جید علماء تاریخ کے جنہوں نے غلو کا خطرہ محسوس کر کے اور بڑی جڑ سے غالیوں کو پکڑا، ان میں سے مرحوم کشی ہیں، علماء بزرگ میں سے، جن کی کتاب آج حوالہ ہے، سند ہے اجتہاد کی. ان کی کتاب اور ان کی کتاب کے حوالوں کے بغیر کوئی انسان اجتہاد کر ہی نہیں سکتا. شیخ طوسی کے زیر استاد ہیں یہ. ان کی کتاب کو جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقیح کر کے چھاپا. جو آج کشی مشہور ہے، ان کی کتاب مفصل تھی. شیخ طوسی نے خلاصہ کیا اپنے استاد کی کتاب کا، جو ابھی رجال کشی کے نام سے معروف ہے. انہوں نے زیادہ حساسیت دکھائی مرحوم کشی نے، اور یوں نہیں کہ فقط تقریریں کی اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ غالیوں سے برحذر رہو، بلکہ سرغنے پکڑے. وہ لوگ جو تشیع میں نفوذ کر گئے تھے اور شیعہ معروف ہو گئے تھے اور تشیع کی تعلیم و تربیت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور ائمہ کے ترجمان بنے ہوئے تھے، ان کی جا کے کلائی پکڑی کہ یہ تو شیعہ نہیں ہیں، یہ غالی ہیں. یہ اور جن سے علماء شیعہ متاثر تھے، جن کی روایات اور احادیث شیعہ علماء لیتے تھے اور بڑے احترام کے ساتھ لیتے تھے، مرحوم کشی نے انہیں بتایا کہ یہ دھوکے میں ہو آپ لوگ، یہ تو شیعہ نہیں ہیں، یہ غالی ہیں. یہ اس لیے مرحوم کشی کا مبارزہ، مقابلہ ابن غزائری اور کشی، یہ دونوں وہ علماء ہیں جنہوں نے بہت بنیادی کام کیا. یعنی ایک بڑا احسان تشیع پر کیا کہ وہ لوگ جو شیعہ کے صفوں میں گھس گئے تھے، انہوں نے پکڑا، شناسائی کروائی، شناخت کروائی کہ یہ شیعہ نہیں ہیں، ان کے عقائد سارے مشرکانہ ہیں، یہ ائمہ کی الوہیت کے قائل ہیں، یہ ائمہ کے خدائی صفات ہونے کے قائل ہیں. ان میں سے ایک یہ شخص ہے جس کا ذکر روایت 26 میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہ وہی ابو الخطاب ہے. پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ائمہ کے ساتھ پہلے تعلقات قائم کرتے تھے، رفت و آمد، اعتماد حاصل کرتے تھے، اور لوگ ان کو ائمہ کے ہاں آتا جاتا دیکھتے تھے، اور دیکھنے کی وجہ سے ان کا اعتبار اور احترام پیدا ہو جاتا تھا کہ یہ تو ائمہ اہل البیت سے مربوط لوگ ہیں اور اعتمادی بھی ہیں. چونکہ پہلی دفعہ کوئی شخص یا جب بھی جاتا ہے آگے یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو عزت و احترام دے رہے ہوتے تھے ائمہ، اس لیے لوگ متاثر ہو جاتے کہ ہم نے تو خود دیکھا ہے ان کو امام جعفر صادق کے ساتھ بیٹھے ہوئے، امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حوالے دیتے تھے. ایسا ہی ہوا، یہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اس وقت یہ اعتماد سازی کر رہے تھے تاکہ ائمہ سے اپنا تعلق جوڑیں. پھر آہستہ آہستہ اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے شروع کیا. عرصہ لگ جاتا ہے ایک آدمی کو اپنا اعتماد بنانے میں. اس کی داستانیں، اس کے واقعات بہت ہیں. میں نے اپنی مثال پیش کی، یہاں جامعہ میں بہت سارے آئے جنہوں نے یہاں عرصہ گزارا اور عرصہ گزار کے اپنا تعارف جامعہ کے نام سے کروایا اور پہچانے گئے. جب پہچانے گئے تو پھر وہ آستین کے سانپ کی طرح انہوں نے اندر سے ڈنگ مارنے کی کوشش کی. یہ تو وہ مبتلا بے مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے کہ ایک شخص آپ کے قریب ہوتا ہے، قریب ہو کے آپ کا اعتماد حاصل کرتا ہے، اعتماد حاصل کر کے پھر اس اعتماد سے غلط فائدہ اٹھاتے. غالیوں کا یہ ایک طریقہ تھا. ان میں سے یہ شخص ابو الخطاب کے نام سے جو سرغنہ تھا غالیوں کا، اس نے یہ کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نعوذ باللہ رب ہیں، اللہ ہیں. اس نے اپنے حلقہ اثر شاگردوں کو یہ بتایا کہ یہ اللہ ہیں اور میں ان کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، مجھے انہوں نے نبی بنایا ہے
یہ خود نعوذ باللہ اللہ ہے۔ اب ذرا کہ آگے اگر ایسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کنے آگے بیٹھے ہوئے ہوں بند دماغ والے، جو یہ منہ سے کہے سنتے جائیں، جو بھی ممبر سے بیان ہوتا ہے وہ سر دھنتے جاتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ امام کو اللہ کہہ رہا ہے، امام کو رب کہہ رہا ہے، امام کو الوہیت کا درجہ دے رہا ہے اور خود نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہیں پر اس کو سنسار کرتے شیعہ، وہیں پر اس کی گردن مروڑ دیتے کہ تو ڈبل کفر کر رہا ہے، شرک، ایک امام کو اللہ کہہ رہا ہے اور دوسرا خود کو نبی کہہ رہا ہے، تو جھوٹا مدعی نبوت، اس کی سزا دینی چاہیے تھی اس کو، لیکن یہ الٹا اس سے متاثر ہوتے تھے، الٹا اس کے زانو پکڑتے تھے، ہاتھ چومتے تھے کہ نبی سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے، متاثر ہو جاتے تھے اس سے۔ اور اس نے مشہور یہ کیا ہوا تھا کہ میں جہاں بھی ہوتا ہوں میرے اللہ کا سایہ مجھ پر ہر جگہ ہے، میں کسی جگہ بھی اللہ کی تائید میں ہوں۔ اللہ سے مراد ان کے امام جعفر صادق تھے کہ یہ امام جعفر صادق ہمیشہ میرے اوپر سایہ فگن ہے، یہ اس نے مشہور کر دیا تھا۔ اور یہ بات پھیلتی پھیلتی امام تک بھی پہنچائی کہ ابو الخطاب باہر لوگوں کو اس طرح سے آپ کا حوالہ دے کے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سایہ ہمیشہ میرے اوپر رہتا ہے میں جہاں بھی ہوں۔ اور ان میں سے اس نے جس جنگ میں مارا گیا ابو الخطاب، بنو عباس نے ایک گروہ بنایا اور اس کو کوفہ میں جا کر اپنے ساتھیوں سمیت مار دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو الخطاب اور اس کے ساتھ مقتول مر جانے والے جتنے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے، یہ سب گمراہ فرقہ تھا۔ اور امام نے فرمایا کہ میں خوشحال ہوا ہوں ان کے مرنے سے۔ امام کے کہنے پہ نہیں مارا گیا، حکومت نے مارا، اور مسائل کی وجہ سے، غلوف کی وجہ سے نہیں، اور چیزوں کی وجہ سے ان کو قتل کیا، لیکن امام علیہ السلام نے بہت احساس سے راحتی کیا، ایک سکون محسوس کیا کہ ایک بڑا فتنہ تشیع میں ختم ہوا ہے۔ اسی جنگ میں اس نے یہ مشہور کیا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ میں نبی ہوں مبعوث اللہ کی طرف سے، اور اللہ سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام لیتا تھا نعوذ باللہ۔ اور یہ کہتا تھا کہ ابھی جنگ میں دیکھ رہا ہوں، میدان جنگ میں اس کے تھوڑے ساتھی تھے، کوئی 60-70 آدمی تھے اس کے پاس جو مارے گئے، مقابل کا لشکر جو تھا وہ زیادہ تھا۔ تو یہ اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا کہ ڈٹ کے لڑے رہو، چونکہ ہمیں اللہ کی تائید حاصل ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے ہو چونکہ آپ رسول نہیں ہو، آپ نبی نہیں ہو، میں نبی ہوں، اس لیے مجھے اللہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ سے مراد امام جعفر صادق۔ کہاں ہے اللہ؟ کہا کہ یہ کوفہ کی مسجد کے اوپر، منارے کے اوپر یا چھت کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے وہاں سے اشارے کر کے اور ہمت میری بندھا رہا ہے کہ آپ ڈٹے رہو۔ اور اب یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی کہ میدان جنگ میں بھی یہ آپ کا نام استعمال کرتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قال ترى واللہ ابلیس لابی الخطاب یا ترى واللہ ابلیس لابی الخطاب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو الخطاب کے لیے شیطان وہاں پر ظاہر ہوا تھا جنگ میں، اور شیطان اس کو کہہ رہا تھا کہ تم لڑے رہو، ڈٹے رہو، کامیاب ہونے والے ہو۔ کہاں پر؟ علی سور المدینہ، کوفہ کے فصیل دیوار کے اوپر، سور شہر کے گرد جو دیوار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اس دیوار پر جہاں لڑائی ہو رہی تھی اس کے دور کوفہ کی دیوار پر شیطان کھڑا ہوا تھا، اور وہ اس کو دیکھا اول مسجد یا مسجد کوفہ کی اوپر شیطان کھڑا ہوا تھا، اور ابو الخطاب کیا کہہ رہا تھا؟ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ۔ ابو الخطاب یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جعفر صادق اس کو دیکھ رہا ہوں، شیطان اس کو دیکھ رہا تھا، اور شیطان اکسا رہا تھا اس کو کہ آپ ڈٹے رہو، لڑے رہو۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور شیطان اسے کہہ رہا تھا اِيَّا تَظْفُرْ، ڈٹے رہو، قائم رہو، بہت جلدی ظفر و کامیابی پانے والے ہو۔ الآن اِيَّا تَظْفُرْ، ابھی بس چند لمحے ہیں اور کامیابی تمہارے
لیے ظاہر ہونے والی ہے، غیبی مدد تمہاری آنے والی ہے، فرشتے آنے والے ہیں، ڈٹے رہو. یہ شیطان اس کو بار بار کہہ رہا تھا، اور وہ شیطان کو سمجھ رہا تھا کہ مجھے یہ بشارت ہو رہی ہے یا مجھے زیارت ہو رہی ہے، میں رب سے باتیں کر رہا ہوں. ایک اور غالی ابو منصور ہے اسی زمانے کا. یہ 7 غالی تو ائمہ نے ذکر کیے ہیں جو بڑے سرغنے تھے. غالیوں کی تعداد زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ ائمہ کو تشویش ہوئی تشیع کے مٹنے کی، اور ائمہ نے اس لیے کھل کے ان کے خلاف مبارزہ کیا. لیکن وہ عوام تھے، باقی سرغنے 7 تھے یا 10 تھے. بعض نے 10 ذکر کیے، بعض نے 7 ذکر کیے ہیں. ان سرغنوں میں سے ایک ابو منصور تھا، ابو منصور اجلی. یہ 27ویں روایت ہے، یہ بھی مرحوم کشی سے ہی منقول ہے. سعد ابن احمد ابن محمد ان ابی ہے ان و ابن یزید والحسین ابن سعید جمیعا ان ابن ابی عمیر ان ابراہیم ان عبد الحمید ان حفظ ابن عمر ان نخعی قالا. یہ عمر نخعی، حفظ ابن عمر نخعی یہ کہتے ہیں کہ کنت جالسا عند ابی عبداللہ علیہ السلام، ہم بیٹھے ہوئے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، بارگاہ میں. اصحاب شاگردان استفادہ کر رہے تھے. ایسے میں فقال لہ رجل، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا عرض کیا، جعلت فداک ان ابا منصور حدثنی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا کہ ابو منصور کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ابو منصور نے مجھے یہ بتایا ہے. ابو منصور اجلی یہ بھی غالیوں کا سرغنہ تھا. کیا کہا ہے ابو منصور نے؟ اس نے مجھے بتایا ہے کہ انہ رفع الی ربہ، کہ ابو منصور یہ بھی یہی کہتا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نعوذ باللہ رب ہیں، اور میں ان کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، مبعوث ہوا ہوں، مجھے انہوں نے لوگوں کے لیے مبعوث کیا ہے. اور لوگوں نے یعنی غالیوں نے مان بھی لیا، اتنے کمزور اور نافہم اور ڈل ہیں. امام معصوم کے ہوتے ہوئے یہ نہیں کہ ہم خود جا کے امام سے پوچھ لیں. کوفہ میں غالی ہیں، مدینہ میں امام ہیں. مدینہ تو ویسے آنا جانا رہتا تھا تجارت سے، یا اپنا کوئی نمائندہ بھیج کے تصدیق کروا لیتے کہ یہ غالی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آیا یہ درست ہیں نادرست ہیں. لیکن جو وہ کہتے تھے مانتے جاتے تھے. بڑا ایک جمع غفیر انہوں نے اپنے گرد اکٹھا کر لیا، شیعوں کو بہکا کر. کس طرح سے بہکاتے تھے؟ یہ کہہ کر کہ ائمہ نعوذ باللہ کہتے تھے یہ اللہ ہیں، ہم ان کے انبیاء ہیں، نبی ہیں. اب اس ابو منصور اجلی نے یہ کہا کہ انہ رفع الی ربہ، کہا کہ مجھے ملائکہ جبریل لے کر گئے اپنے رب کے پاس، اور وتمسح علی رأسہ، تو اللہ نے کہا، ابو منصور کہتا ہے کہ اللہ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، مجھے اللہ کے پاس لے گئے، میں اللہ کے پاس حاضر ہوا تو اللہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. وقال لہ بالفارسیہ یا پسر، اور اللہ نے فارسی میں کہا کہ اے پسر، ابو منصور کو، اس غالی کو، اس کا غال اللہ فارسی بولتا ہے وہ، اور کہا کہ مجھے اللہ نے کہا اے پسر، اے بیٹا. پنجابی میں پتر کہہ لیں، اے پتر. فقال لہ ابو عبداللہ علیہ السلام، اب یہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ یہ شخص جو آپ کے بارے میں غلو کرتا ہے، لوگوں کے اندر اس نے یہ بات پھیلائی، اور میں نے کہا حدثنی، مجھے اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھیر کے کہا اے پسر، فارسی میں کہا اے پسر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حدثنی ابی عن جدی، میرے بابا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ روایت امام باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام کو بتائی ہے. ان رسول اللہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قال ان ابلیس اتخذ عرشا فیما بین السماء والارض، ابلیس نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک عرش اپنا قائم کیا ہوا ہے. واتخذ زبانیۃ بعدد الملائکہ، اور جیسا قرآن میں ہے کہ عرش خدا کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور شیطان نے چھوٹے شیطان مقرر کیے ہوئے ہیں عرش اپنے دفتر کے محافظ یا اپنے ساتھی اس عرش کے گرد. اور اس کے بعد یہ فَإِذَا دَعَا رَجُلًا، شیطان جب بھی کسی شخص کو اپنے پاس بلاتا ہے دفتر میں، فَأَجَابَهُ، یہ شخص اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کے چیلے اس شخص کو شیطان کے پاس لے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وَطِيَ عَقَبَهُ وَتَخَطَّتْ إِلَيْهِ الْأَقْدَامُ تُرَى لَهُ إِبْلِيسُ وَرُفِعَ إِلَيْهِ، کہا کہ اس طرح یہ جواب دیتا ہے اور اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور جب یہ ابو منصور بھی اس شیطان کے پاس حاضر ہوا اور اس شیطان نے اس کو دیکھا اور اس کو اپنے پاس بلایا، وَأَنَّ أَبَا مَنْصُورَ كَانَ رَسُولُ إِبْلِيسَ، ابو منصور اجلی لوگوں میں کہتا تھا میں رسول ہوں، نبی ہوں امام صادق کا. امام صادق فرما رہے ہیں شیطان کا رسول ہے، شیطان کا بھیجا ہوا ہے، یہ شیطانی پیغمبر ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے چونکہ اس کے سامنے بے شعور لوگ ہیں. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ غالی بے شعور طبقہ ہے جن کو ورغلا لیتے ہیں. ذرا سا بھی شعور ہو انسان میں، معمولی سا بھی شعور ہو، غلو کو خود پہچان لیتا ہے آدمی کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ بے بنیاد بات کر رہے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے. ایک عام آدمی کامن سینس سے بھی یہ تشخیص دے سکتا ہے. لیکن جب بالکل ہی بے شعور ہو جائے انسان، اس کے سامنے ایسی من گھڑت داستانیں جب بیان کرتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. امام علیہ السلام اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ شیطان کا بھیجا ہوا. لعن اللہ ابا منصور، اللہ لعنت کرے اس ابو منصور پر جو اس طرح کی من گھڑت داستانیں بنا کر لوگوں کو، شیعوں کو گمراہ کرتا ہے. لعن اللہ ابا منصور، دوبارہ لعنت کی، اللہ لعنت کرے ابو منصور پر. ثلاثاً، 3 دفعہ امام علیہ السلام نے لعنت کی اس شخص کے اوپر اور فرمایا کہ یہ شیطان کے وسوسے میں آیا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. 28ویں روایت اسی میں بہت اہم روایت ہے، یہ بھی، یہ زرارہ سے ہے. زرارہ معروف شاگرد امام علیہ السلام کے ائمہ کے، جن کے لیے ائمہ نے دعا بھی کی اور جن کے بارے میں ان چند راویوں میں سے ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ائمہ کی تعلیمات محفوظ کی ہیں تشیع کے لیے. اور واقعاً آج اگر حقیقی تعلیمات ائمہ کی موجود ہیں تو وہ ان چند راویوں کی وجہ سے ہیں، زرارہ اور اسی طرح محمد ابن مسلم اور یونس ابن عبد الرحمن، چاند ایک جن کو خود ائمہ نے نامزد کیا ہے کہ یہ ہمارے قابل اعتماد لوگ ہیں، بلکہ انہیں حجت بنایا لوگوں کے اوپر. فرمایا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ میری طرف سے حجت ہے. جو یہ کہیں یونس ابن عبد الرحمن کہے وہ میرا کہنا ہے، یوں سمجھو میں نے کہا ہے اور آپ اس کی بات مانو. اس روایت 28 نمبر روایت میں ہے کہ زرارہ کہتے ہیں قال دخلت ابا ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے زرارہ. فسألنی ما عندک من احادیث شیعہ، امام باقر علیہ السلام نے زرارہ سے پوچھا کہ زرارہ بتاؤ آپ کے پاس شیعہ احادیث کتنی ہیں، کیا ہیں؟ چونکہ راوی تھے اور عالم تھے، احادیث ائمہ اکٹھی کرتے تھے، جمع کرتے تھے. تو امام نے پوچھا کہ کتنی احادیث آپ کے پاس ہیں محفوظ، بتاؤ مجھے. قلت، زرارہ کہتے ہیں کہ ان عندی منہا شیئا کثیرا، بہت ہیں میرے پاس روایات شیعہ کے، یعنی جو شیعہ لوگوں نے نقل کیے ہیں اور میں جس سے بھی سنتا ہوں کوئی حدیث اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، ضبط کر لیتا ہوں، اور ایک بڑا ذخیرہ میرے پاس شیعہ احادیث کا ہے. قد حممت، اور پھر ساتھ ہی زرارہ کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام سے یہ کہا
قد حممت ان اوقد لہا نارا ثم احرقها، کئی دفعہ میں نے سوچا ہے کہ آگ جلا کے ان سب کو جلا دوں. یہ احادیث جو شیعہ طریقے سے مجھ تک پہنچی ہیں یہ امام باقر علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں، اور امام کو ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن میں نے کئی دفعہ سوچا ہے آگ جلا کے ان کو آگ جلاؤں اور ان سب کو جلا دوں. کیوں؟ کہا کہ یہ اس لیے کہ یہ سب کی سب من گھڑت ہیں، سب کی سب جعلی و جھوٹی ہیں یہ احادیث، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ آگے نقل ہوں اور یہ لوگوں تک پہنچے، اس لیے میں اس جڑ کو ہی ختم کرنا چاہتا تھا. اب زرارہ راوی ہیں اور آج بھی سب سے زیادہ روایات انہی سے مروی ہیں، دونوں ائمہ اطہار سے، امام باقر علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام سے سب سے زیادہ روایت اور موثق روایت، اور تمام علماء کا اجماع ہے کہ زرارہ ثقہ ہے، عادل ہیں، امین ہیں، اور آنکھیں بند کر کے علماء زرارہ کی روایت پر اعتماد کرتے ہیں. چونکہ اسی طرح کا معیار تھا ان کا کہ بہت روایت لینے میں سخت تھے، بہت، ہر آدمی سے روایت نہیں لیتے تھے اور ہر روایت کو آگے نقل نہیں کرتے تھے، پرکھتے تھے، اس کی صحت و سقم دیکھتے تھے، جانچتے تھے، جب یقین ہو جائے کہ یہ ائمہ سے آئی ہے اور مستند ہے پھر آگے بیان کرتے تھے. لیکن جو اکٹھی ہو چکی تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، اور کہا کہ میرا ایک وقت یہ خیال آیا کہ میں ان سب کو جلا دوں. امام علیہ السلام نے فرمایا قال ولما، کیوں آپ نے یہ ان کو جلانے کا قصد کیوں کیا؟ حاتمہ انکرت منہا، وہ احادیث جو آپ کو نہیں قبول، زرارہ کو کہا جو آپ نہیں مانتے، دکھاؤ مجھے وہ کون سی ہیں ان میں سے. ان کے پاس کتاب تو نہیں تھی اس وقت، لیکن ذہن پر وہ کہتے ہیں کہ فخطر علی بالی الامور، زرارہ کہتے ہیں کہ میرے چند مجھے یاد تھی ان میں سے، باقی تو کتاب میں نے لکھی ہوئی تھی، لیکن چند ایک جو مجھے یاد تھیں امام کے پوچھنے پر میں نے امام کو پیش کر دی کہ اس طرح کی احادیث ائمہ کے بارے میں لوگوں نے نقل کی ہوئی، پھیلائی ہوئی ہیں. فقال علی، زرارہ کہتے ہیں پھر امام علیہ السلام نے یہ سن کر مجھے کہا کہ ما کانا علم الملائکۃ حیث قالت اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. جواب میں امام علیہ السلام نے وہ باتیں مجھ سے سنی کہ اس طرح کی من گھڑت حدیثیں ہیں جو میں چاہتا تھا ختم کر دوں، ان کو آگے نہ جائیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ما کانا علم الملائکۃ حیث قالت، ملائکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ملائکہ نے اظہار کیا کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ کو بتایا، تو ملائکہ فوراً بول پڑے کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو پیدا کر رہے ہو، خلیفہ بنا رہے ہو جو صف کے دماء کرے گا، سفاک ہوگا اور فاسد ہوگا، فساد کرے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے علم کے مطابق آدم فاسد ہے اور اس کی نسل بھی، اور سفاک ہیں، یہ خون بہائیں گے، لیکن ان کا علم صحیح نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ان کا علم ٹھیک نہیں تھا. اس سے مرحوم علامہ مجلسی اور دیگر بعض علماء نے یہ استفادہ کیا ہے، یعنی امام علیہ السلام نے صریحاً نہیں بتایا کہ یہ احادیث آپ جلانا چاہتے تھے جلا دو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ نہ یہ ٹھیک باتیں ہیں ان کو نہ جلاؤ، ان کو رکھو اور یہ میری طرف سے تائید ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ملائکہ نے جو کچھ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنا علم ظاہر کیا وہ ٹھیک نہیں تھا ان کا علم. اللہ آدم کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں ملائکہ جو کہہ رہے تھے وہ ایسا نہیں تھا، آدم ایسے نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ثابت بھی کر دیا. علامہ مجلسی و دیگر علماء اس سے یہ سمجھے ہیں کہ گویا زرارہ کو امام منع کر رہے ہیں کہ یہ جو احادیث آپ کے پاس ہیں اور آپ انہیں غلط سمجھ رہے ہو، تو ملائکہ کی طرح آپ بھی غلطی پر ہو، اور غور کرو، دقت کرو، شاید ان کے صحیح معنی بھی آپ تک پہنچائیں. یہ علامہ مجلسی نے اور توجیہ کی ہے اس جملے کی. لیکن دیگر بعض محققین نے توجیہ یہ نہیں کی، بلکہ توجیہ یہ کی ہے کہ یہ جس طرح ملائکہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ
خلیفہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ صف کے دماء کرے گا، یہ فساد کرے گا زمین کے اوپر، اور وہ ٹھیک بات نہیں تھی ان کی ملائکہ کی۔ اسی طرح یہ جو روایات آپ کے سامنے نقل کی جاتی ہیں ائمہ کے بارے میں، تو یہ بھی ان کے یعنی وہ ملائکہ کا اپنا حدس و گمان تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ آدم ایسے نہیں ہے۔ بعد میں ملائکہ کو جب پتہ چلا تو سجدہ کیا آدم کو۔ اسی طرح یہ جو احادیث ہیں، روایات ہیں آپ تک پہنچی ہیں، یہ لوگ بھی اس طرح کا حدس و گمان رکھتے ہیں ائمہ کے بارے میں، ائمہ کی الوہیت کے بارے میں، اور غلطی کے اوپر ہیں۔ اور اگر ان کو وضاحت کی جائے، بتایا جائے، تو یہ بھی تسلیم کرے ہو جائیں گے۔ اور جس طرح ائمہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بندگی کے مقام سے نہ نکالو، باقی جو بھی ہماری شان بیان کرنی ہے وہ آپ شان بیان کر دو۔ اس روایت کے اندر زرارہ جو بے خبر آدمی نہیں ہے، عام آدمی بھی نہیں ہے، زرارہ متخصص ہے حدیث کا، اور تائید، مورد تائید ہے ائمہ کی طرف سے، زرارہ کی فہم، زرارہ کی عدالت، وثاقت، ہر چیز، اور وہ حدیث کو بہت پرکھتے تھے، اور ائمہ سے جب تک پوچھتے رہتے تھے جب تک مطمئن نہیں ہوتے۔ مثلا یہ زرارہ کی روایات ہیں کہ آپ سے اگر کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے تو وہ دو حدیثیں ملتی ہیں، دونوں متضاد ہیں، تو امام رہنمائی کرتے ہیں کہ اس میں سے اس کو لے لو، اس کو چھوڑ دو۔ تو زرارہ پھر سوال سے سوال نکالتے ہیں، پھر سوال سے سوال نکالتے ہیں۔ تو آج یہ ذخیرہ عظیم امام جعفر صادق و امام باقر علیہ السلام کی طرف سے، یہ زرارہ کی محنت اور زحمت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال پوچھے ائمہ سے اور پھر محفوظ کر کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ یہ زرارہ ان احادیث کے بارے میں اتنے پریشان ہیں کہ کہا کہ میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ ان کو جلا دوں۔ یہ اتنی نقصان دہ احادیث ہیں اور اتنی دور ہیں حق سے اور اتنی دور ہیں ائمہ سے کہ امام کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ان کو جلا دوں، بلکہ کئی دفعہ ارادہ کیا ہے ان کو آگ لگا دوں تاکہ کسی کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، کسی کو بھی ملی، چونکہ حدیث کے طور پہ جو بات جس کو ملتی ہے اسے حدیث ہی سمجھتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہیں، آپ بالکل من گھڑت حدیث، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، پچھلے سالوں کی بات ہے کہ ایک خطیب نے ممبر پہ آیت قرآن گڑھ کے جال کر کے کہ مریم، حضرت مریم کے بارے میں خود ایک آیت گڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو کہا کہ مریم ھذا بیت، کیا ہے، بیت العبادت لیس بیت الولادت، اس طرح عربی بھی غلط، اور کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت نہیں ہے۔ کہ مریم پہلے کعبہ میں آئیں لیکن اللہ نے ان کو عیسیٰ کو کعبہ میں ولادت ہونے نہیں دی، پھر وہ درخت کے نیچے بیچ دیا کہ کعبہ کے بارے میں کہا کہ یہ ولادت کی جگہ نہیں بلکہ عبادت کی جگہ ہے، لیکن مولا علی کی جب ولادت ہوئی تو وہ ولادت کی اجازت اللہ نے دے دی۔ یعنی اس طرح وہ برتری ثابت کر رہا تھا، اور قرآن کہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ بیت عبادت ہے، بیت ولادت، نیچے سے مجمع نے اٹھ کے نعرے لگائے، عقل سے کم نہیں۔ اب اور نیچے مجمع میں سے بھی کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، ورنہ اس کو اسی وقت اٹھا کے نیچے اتارتے، جاہل آدمی، بے وقوف، کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کہاں ہے قرآن میں یہ آیت؟ بعد میں بڑے معمم علماء نے توجیہ کی کہ اس پہ اتنا نہیں حساس ہو جانا چاہیے، یہ ہو جاتا ہے آدمی کبھی قرآن کی آیت نہیں ہوتی اور آدمی اس کو قرآن کی آیت ضرورت پڑنے پر بنا لیتا ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ زرارہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے۔ اتنی خطرناک روایات زرارہ کے پاس تھیں کہ کہا میرا دل کرتا میں ان کو آگ لگا دوں۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علم ملائکہ آدم کے بارے میں وہ اشتباہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدم کی حقیقت بنائی تھی وہ ملائکہ پر عیاں نہیں تھی، جب عیاں ہوئی تسلیم ہو گئے۔ یعنی گویا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اسی طرح ائمہ کا مقام ان جاہلوں پر واضح نہیں ہے، اور یہ از خود من گڑت، جس طرح ملائکہ نے کہا یہ صفاک ہے، یہ فاسد ہے، یہ مفسد ہے اس روایت کے مطابق، ورنہ ملائکہ نے کوئی اتنی غلط بات نہیں کی تھی۔ آج آپ ملائکہ کی بات صحیح لگتی ہے جو انہوں نے کہا تھا، انسان فاسد ہے یا نہیں ہے، صفاک ہے یا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے بھی ٹوکا نہیں ملائکہ کو کہ آپ غلط کہتے ہو،
لیکن آدم کے بارے میں ان کی حقیقت نہیں تھی معلوم. جب اللہ نے حقیقت آدم روشن کی تو ملائکہ سجدے میں چلے گئے. ائمہ اطہار علیہ السلام بھی اسی طرح، ان کی جو حقیقی معرفت ہے اگر وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو ان کی اطاعت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، انہیں امامت پر قائل فائز سمجھیں گے. لیکن ان کے بارے میں الوہیت کا تصور یہ گمراہی ہے، یہ غلو ہے اور فساد ہے، اور ائمہ خود اس کو ختم کر رہے ہیں. اسی طرح روایات دیگر ہیں کہ وقت ہمارا محدود ہے. غلو وہ فتنہ ہے، وہ خطر ہے جو تشیع کو نابود کرتا ہے، کمزور کرتا ہے. اس وجہ سے ائمہ اطہار نے اس پر شدت دکھائی ہے. علماء جو ائمہ کے مذہب پر ہیں انہیں بھی ائمہ ہی کی طرح اپنی طرف سے نہ کریں، ائمہ کی بات کم از کم لوگوں تک پہنچائیں کہ ائمہ اطہار نے غلو کے خلاف کیا فرمایا ہے. یہ علماء کا فریضہ ہے. عوام ایسا نہ ہو کہ کوئی ابو منصور اور کوئی ابو الخطاب آ کے ایسی من گھڑت چیزیں آپ کو بھی اور آپ نیچے سے نعرے لگاتے جائیں. عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کا مقام مقرر فرمایا ہے وہ مقام ہے جو ہم مجلسوں میں اور ممبروں پر بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ تشیع کی حفاظت فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ اس مکتب اہل البیت کو ہر قسم کے شر اور فتنہ سے محفوظ فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ فتنہ غلو سے، فتنہ تفرقہ سے، فتنہ تکفیریت سے، فتنہ ناسبیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شجرہ طیبہ کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارہ تمام مسلمین کو، تمام عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر عطا فرما. انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی شر اور فتنوں سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی فتنوں سے نجات عطا فرما. اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما. ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. خداوندہ ملت اسلامیہ کو، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما. انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.